بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق اللہ المولانا العظیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، قرآن مجید کی سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کی جو 12 صفات بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ کے اندر بیان کی گئی تھی، اور کچھ صفات جو باقی ہیں وہ آج بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ان میں سے 8ویں صفت اللہ کے مقبول بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، جس کو قرآن مجید میں سورہ فرقان میں بیان کیا گیا ہے، وہ 8ویں صفت یہ ہے کہ ولا یزنون، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے نیک بندے کبھی زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ گندا کام کرے گا، زنا کرے گا، یلقا اثاما، تو وہ گناہ کو پالے گا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے اور زنا کرنے کی وجہ سے کیسے عذاب ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کی عذاب میں ہمیشہ وہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پورے انسانیت کی اس سے پوری حفاظت فرمائے۔ زنا ایسا گندا عمل ہے جس کی وجہ سے پورے معاشرے پر اس کا گندا اثر پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے 20 مقامات پر اس کی قباحت اور شناعت کو بیان فرمایا ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ایمان کی حالت میں کبھی مومن اس گناہ کو کر ہی نہیں سکتا۔ کون سے 3 گناہ ہیں وہ؟ اللہ پاک میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو یہ ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا، لا یزنی الزانی حین یزنی، کہ زناکار جب زنا کرتا ہے وہ ہوا مؤمن، وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے کمال ایمان کی نفی فرمائی ہے، اور بعض بزرگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ جب کوئی مومن ہو کر، مسلمان ہو کر زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر ایسے معلق ہو جاتا ہے۔ اسی کو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور دوسرے، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے کسی کا مال تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث میں بھی، اس حدیث کے ٹکڑے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چور کے ایمان کی، بلکہ کمال ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ جو کامل مومن ہو نہیں سکتا جو مومن ہو کر کسی کے مال پر حملہ کرے اور کسی کے مال کی چوری کرے، ڈکیتی کرے۔ اور تیسرا گناہ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا یشرب الخمر حین یشربوها وهو مؤمن، کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث کے ٹکڑے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرابی کے کمال ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 3 گناہوں سے بہت دور رہیں، زنا سے بھی دور رہیں، چوری سے بھی دور رہیں، اور اسی طریقے سے شراب سے بھی دور رہیں۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، ہمارا کوئی جان پہچان کا آدمی ہو، اور ہماری اس کے ساتھ میں نشست و برخاست ہے، تو ہم اپنا فرض سمجھیں کہ ہم اپنے جس کسی دوست اور رشتہ دار اور ملاقاتی کے تعلق سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ زنا کا عادی ہے، تو زنا کی قباحت اس کے سامنے بیان کریں۔
اور زنا سے اسے توبہ کرائیں، اسے باز آنے کی تعلیم و تلقین کریں۔ اگر ہمیں معلوم ہے اپنے کسی بھائی کے تعلق سے کہ وہ چوری کرتا ہے تو چوری کے قباحت اس کے سامنے بیان کریں کہ بھائی تو مومن ہے، حالت ایمان میں کوئی ایمان والا چوری کر ہی نہیں سکتا، تم کیسے چوری کرتے ہو؟ اسے چوری کے قباحت بتائی جائے۔ اسی طرح ہمارا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی پڑوسی، خاندان کا آدمی جس سے ہماری ملاقات ہے، نشست و برخاست ہے، ملنا جلنا ہے، دوستی ہے، تو ہم اپنا فرض سمجھیں کہ اس کو شراب چھڑانے کی کوشش کریں، شراب چھڑانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے چند بول کی وجہ سے اور ہماری واعظ و نصیحت کی وجہ سے اگر کوئی شراب سے توبہ کر لیتا ہے تو اس قدر ہمیں اجر و ثواب ملے گا کہ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا ایسا جیسے کہ نیکی کا کرنے والا، اگرچہ کہ ہم نے نیکی نہ کی ہو، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور جو زناکار ہوتے ہیں اور یہ گندا عمل کرتے ہیں تو 6 قسم کے نقصانات ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ایاکم والزنا، کہ لوگوں تم اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، فإنہ فیہ 6 خصال، کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 فی الدنیا، 3 نقصانات دنیا کے اندر ہے، و3 فی الآخرہ، اور 3 نقصانات آخرت کے ہیں۔ زناکار کے لیے اور یہ گندا کام کرنے والے کے لیے دنیا میں 3 نقصانات کون سے ہیں؟ ایک نقصان تو یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے سے اس کی رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک نیک آدمی، ایک باوضو آدمی، ایک نمازی آدمی، ایک صالح آدمی، ایک دیندار آدمی کہ اس کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے، جو خوبصورتی لگتی ہے، تو وہ زانی کے چہرے سے ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ نورانیت میں ہمیشہ وحشت میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کو لوگوں سے جھجک محسوس ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ڈر اور خوف اور دہشت میں وہ رہتا ہے، کہیں میرا زراعت فاش نہ ہو جائے، میں کتنا مجرم ہوں، لیکن پھر اسی راستے پر جاتا ہے۔ لیکن جو رونق، جو نورانیت اس کے چہرے پر ہونا چاہیے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان ایسے زانے کا دنیا کے اندر اس پر فقر و فاقہ آنے لگتا ہے، کاروبار میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، خسارے میں آ جاتا ہے آدمی۔ اور تیسرا نقصان اس کا دنیا کا یہ ہے کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ جو زناکار ہوتا ہے کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی آفت آن پڑتی ہے جس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کم عمری کے اندر ہی وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے 3 نقصانات، چہرے کے رونق اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے۔ وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ، اور زناکار کی آخرت میں جو 3 نقصانات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسے زانی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ نظر کرم اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حساب جو ہوگا، حساب و کتاب ہوگا آخرت میں، وہ بڑے سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ جب اللہ کسی کا حساب لینے پر آ جائے تو ہم میں سے کوئی اپنے زندگی کا حساب دے ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں یہ دعا منقول ہے، اور پیغمبر علیہ السلام بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہے کہ ہم بھی اپنے دعا میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ کون سی دعا ہے؟ یا اللہ ہمارے حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ دعا پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے، جبکہ آپ سے کبھی کوئی گناہ ہوا نہیں، آپ تو معصوم ہیں، اگلے پچھلے ساری آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، جبکہ آپ نے اس سے کوئی خطا ہوئی بھی نہیں۔
اور وہ پیغمبر جو معصوم انل خطا ہیں وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم تو کتنے خطا کار ہیں، کتنے گناہ گار ہیں۔ میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں اور آپ میرے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ جہاں جہاں مجھے گناہ نظر آئیں، جب جب میں نے گناہ کیا ہے، ان تمام گناہوں کو یاد کر کے سوچ کر ان گناہوں سے معافی مانگے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مومن اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یاد کر کے ہم گناہ سے توبہ کریں۔ تو آخرت کے 3 نقصانات، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، اللہ ناراض ہوں گے، اور دوسرے کی حساب و کتاب بڑی سختی کے ساتھ اس سے لیا جائے گا۔ اور تیسرے یہ ہے کہ یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، وہ قیامت کے دن عذاب جہنم میں ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ کتنی بڑی سخت اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے۔ اس لیے بھائیو اس سے بہت زیادہ باز آنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی اجنبی خاتون سے کہیں تنہائی میں جا کر ملوث ہو جانا، منہ کالا کرنا، یہی زنا ہے۔ نہیں، شریعت میں اسے بھی زنا کیا کہا گیا ہے کہ کوئی مومن ہو اور اپنے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو جھانکتا کرتا رہے، اسے بھی زنا کہا گیا ہے۔ کوئی مسلمان ہو اور اپنے کانوں سے اجنبی عورتوں کی باتیں سنتا سناتا رہے، اسے بھی زنا، کانوں کا زنا کہا گیا ہے۔ اور اپنے زبان سے جس سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی و عظمت کو بولنا چاہیے، اس زبان سے اجنبی عورتوں سے باتیں کرتے رہتا ہے اور اجنبی عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے لذت حاصل کرتا ہے، اس کو زبان کا زنا کہا گیا ہے۔ اور اپنے دماغ سے کسی عورت کے تعلق سے اجنبی عورت کے تعلق سوچنا، اس کے اعضاء کو اور اگلے سارے مراحل کو سوچنا، اس کو دماغ کا زنا کہا گیا ہے۔ اور اپنے ان ہاتھوں سے کسی اجنبی عورت کو، کسی لڑکی کو پکڑنا، ہاتھوں کا زنا کہا گیا ہے۔ اور اپنے پیروں سے کسی اجنبی عورت کی طرف چل کر جانا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، کسی قسم کا، صرف برے ارادے سے اپنے پیروں سے کسی اجنبی خاتون کی طرف چل کر جانا، شریعت اسلام میں اس کو پیروں کا زنا کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے، یا تو ان تمام زناؤں کو جھٹلا دیتی ہے اگلا اقدام نہ کر کے، یا پھر اگلا اقدام کر کے شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ضروری ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے پیروں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ حدیث مبارکہ میں سناؤں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے، میں یزمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، تم میں سے جو کوئی، پیغمبر فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمنت لہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون سی وہ 2 چیزیں ہیں کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت پر اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے مسلمان مومن کے لیے جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ ایک چیز فرمان ما بین لحییہ، ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، مراد لسان، زبان ہے کہ یہ زبان کا استعمال غلط نہیں ہوگا، اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دی جائے گی، اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اور اس زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں اختیار کیے جائیں گے جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے، خاندان بکھرے، میاں بیوی میں دراڑ پڑ جائے، بیٹا باپ سے جدا ہو،
اور بیٹی ماں سے جدا ہو، کوئی ایسا لفظ اپنے زبان سے نہیں کہیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹوٹے. تو اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ علیہ السلام حضرت معاذ کو فرماتا کہ معاذ اپنے 2 انگلیوں میں اپنے زبان کو پکڑ کر فرمایا اس سے ڈرو. بدن کے سارے اعضاء، حدیث شریف ہے کہ بدن کے سارے اعضاء روزانہ علی الصبح زبان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ بہن تو ٹھیک ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہماری عافیت ہے، اور اگر تو بگڑ گئی، یعنی زبان اگر تو بگڑ گئی تو ہماری خیریت نہیں ہے. مثلا اسی زبان سے کسی کو گالی دی گئی، خواہ کے راستہ چلتے کسی آدمی کو گالی دے دی گئی، وہ پلٹ کر آئے گا اور اپنے پیر سے جوتا نکال کر کیا کرے گا؟ برات نکالے گا. تو یہ زبان تو گالی دے کر اندر چلی جائے گی، لیکن بدن کے اعضاء پٹ جائیں گے اس کے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ بدن کے اعضاء روزانہ علی الصبح زبان سے التجا کرتے ہیں کہ بہن تو ٹھیک ٹھیک رہنا، تیرے ٹھیک رہنے سے ہماری عافیت ہے اور تیرے بگڑنے سے ہمارا نقصان ہے، ہماری پٹائی ہوتی ہے. تو ایک چیز یہ جس کی حضور نے فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، اور دوسری چیز ما بین رجلیہ، دوسری وہ چیز جو 2 پیروں کے درمیان ہے، مراد اسے شرمگاہ ہے کہ اپنے شرمگاہ کا استعمال غلط جگہ پر نہیں ہوگا، ناجائز جگہ پر نہیں ہوگا، زنا نہیں کیا جائے گا، کسی اور جگہ پر ہماری شرمگاہ استعمال نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حفاظت ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مسلمانوں کے جنت کی ضمانت لی ہے. خدا کرے کہ ہم ان 2 چیزوں کی حفاظت کرنے والے بنے. قرآن مجید میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور اپنی بہو بیٹیوں کو، خواتین کو نصیحت کرتے ہیں کہ نگاہ نیچی کر کے چلنا راستہ. یہ عام طور پر تلقین اور تعلیم خواتین کو، بہو بیٹیوں کو کی جاتی ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلیں. لیکن قرآن نے اور ہمارے اس خالق و مالک نے پہلے نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم مردوں کو دیا ہے، پھر عورتوں کو دیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نور کی تلاوت کیجئے، پتا چلے گا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں. جب کوئی خاتون سامنے آ جائے، کوئی بہو بیٹی سامنے آ جائے، کوئی اجنبی عورت سامنے سے گزرنے لگ جائے تو آپ کو مجھے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے کہ نظریں جھکا لو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے تقوی و طہارت کے اعتبار سے بہتر ہے، اس میں دلوں کا تزکیہ ہے ان کے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی بہنوں سے فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَن يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. 5 چیزوں کو حکم دیا ہے آگے اس آیت مبارکہ میں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے سینے پر دوپٹہ اوڑھنی ڈالا رکھا کریں. آج کس قدر افسوس کی بات ہے، برقع ایک زینت کی چیز بن گئی اور اوڑھنی گلے کا ہار بن گئی. برقعے کا مقصد یہ ہے پہننے کا کہ باہر نکلیں تو کوئی آپ کو جھانک تک نہ کر سکیں. لیکن آج ہماری بہنیں اتنا ٹائٹ، اتنا چست، اتنا فٹ برقع پہنتی ہیں کہ بدن کی اعضاء جو نظر نہیں آنا چاہیے ابھر کر نظر آتے ہیں. کہاں جاتی ہے مردوں کی غیرت جو اپنے بہو بیٹیوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹی کو اس قسم کا برقع پہنتے ہوئے ان کی زبان حرکت میں نہیں آتی. ہم اپنے بیٹیوں کو تاکید کریں
ہم اپنے بیوی کو اس بات کی نصیحت کریں کہ خبردار دوبارہ اتنا ٹائٹ برقع پہنوگی، اور اتنا ٹائٹ برقع پہنا کر ہم بھی بعض مرتبہ ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ اور برقع سیدھا سادہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کے پھول بیل بوٹے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کڑھائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اس قسم کے فیشن کے برقعے نکل گئے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم اگر مرد ہیں تو ہم اپنے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو شریعت کے مطابق ایسا برقع پہنائیں جو برقعے کا مقصد ہے کہ سیدھا سادہ برقع ہو اور ڈھیلا ڈھالا برقع ہو۔ اور دوسرے ہے کہ اوڑھنی جو گلے کا ہار بن گئی ہے، اوڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ سر چھپا رہے اور سینہ چھپا رہے۔ آج پھول کے ہار کی طرح ہماری بہو اور بیٹیاں گھر کی خواتین اوڑھنے گلے میں ڈال کر رکھتی ہیں، پھول کا ہار ہے یہ۔ پہلے زمانے کے اندر اگر بڑوں کے سامنے گھر کی بہو بیٹی کے اگر بال نظر آتے تھے تو اس قدر تنبیہ کی جاتی تھی کہ دوبارہ ہمت نہیں ہوتی تھی بڑوں کے سامنے سر کے بال کھلے رکھ کر آنے کی۔ آج اس کو عیب نہیں سمجھایا گیا، آج اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ بچپن ہی سے اپنے بچیوں کو تاکید کریں کہ وہ اس قسم طریقے سے اوڑھنی اوڑھیں کہ سر بھی ڈھک جائے اس میں اور سینہ بھی پورا چھپ جائے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یعنی کہ 12 صفات اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ فرقان میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 8ویں صفت یہ ہے کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو کوئی یہ گندا عمل کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کی دگنا عذاب ہوگا اسے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ یہ 8ویں صفت ہے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی۔ اور 9ویں صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ کے مقبول بندے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کبھی جھوٹی قسم نہ کھائیں، تو یقین ہمارا شمار بھی اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں ہوگا۔ لیکن آج بات بات پر قسم کھانے کی بعضوں کو عادت رہتی ہے، بات بات پر قسم کھاتے، ماں کی قسم ایسا نہیں ہے، باپ کی قسم ایسا نہیں، میری اولاد کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں، اناج کی قسم کھا رہا ہوں۔ کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ قسم نہ کھایا کریں۔ اگر کوئی بات اہم ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، اور آپ کا مد مقابل فریق ثانی، آپ کا بھائی جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کو تو اعتماد دلانا ہے، تو اس وقت صرف خدا کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ اناج کی، نہ اولاد کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، کسی کی قسم نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی بھی قسم نہ کھائی جائے بوقت ضرورت، وہ الگ بات ہے، لیکن معمولی بات ہے چلو میں قرآن کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھاتے ہیں لوگ۔ کیا قرآن کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے، جس کے کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو جھوٹی قسم کے کھانے کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک کے برابر گناہ۔ بعض لوگوں کو گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یا جھوٹا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو گواہ نہیں ہوتا، جب چاہو جس قسم کے گواہ چاہو مل جاتے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے نہ کانوں سے سنا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا ہے اس ماجرے کو، لیکن وہاں مل جاتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دے کر آپ کو جتوانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جھوٹی قسم کھانے والے کو اور اس کی جھوٹی قسم کھانے کے گناہ کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا ہے۔
اور جو آدمی اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی گندی بو آتی ہے، ایسی گندی بات اس کے زبان سے آتی ہے، فرمان نبوی ہے کہ فرشتے 1 میل نہیں 2 میل نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو گندی بو آتی ہے، اس گندی بو کی وجہ سے فرشتے اس سے میلوں دور ہو جاتے ہیں، میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ آج کس قدر جھوٹ عام ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب سے پہلی صفت اور آپ کی سب سے پہلی خوبی جس کی وجہ سے آپ کا تعارف ہوا ہے عرب کے اندر، کیا ہے؟ وہ سچائی ہے، الصادق، کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ ہمیشہ سچ بولا ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان جو ہر امام، ہر خطیب، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے عیدین کا خطبہ ہو، یہ ہر حدیث ہر جمعہ میں مسلمانوں کو پڑھ کر سناتا ہے، اگر اس کا معنی مفہوم ہم جانتے ہوں تو وہ حدیث ہمارے دلوں پر اثر کرنا چاہیے۔ کون سی حدیث ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ لوگوں سچائی میں نجات ہے، سچائی انسانوں کو نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، جھوٹ بولنا اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے تو 70 جھوٹ اس کو نبھانے کے لیے بولنا پڑے گا، کتنا بڑا پاپی ہوگا وہ، کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ۔ اس لیے بھائیو جھوٹ سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 90 صفت اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کی یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے، والذین لا یشہدون الزور، کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ اور اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی 10ویں صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب کسی لغویات کی مجلس کے پاس سے اللہ کے نیک اور مقبول بندے گزرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ میں، شرافت کے ساتھ میں گزرتے ہیں، جھانک کر بھی نہیں دیکھتے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ آج لغو باتوں کی مجلسیں، ڈھول تاشے کی مجلسیں اور بےہودہ مجلسیں ہمارا دل کا مشغلہ بنا ہوا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ہیڈ فون لگا کر ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تاکہ ہمارے اس کالے کام سے دوسرے واقف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ماں سے، باپ سے، اپنے بھائیوں سے چھپا سکتے ہیں، کیا خدا سے اس عمل کو چھپا سکیں گے؟ اس لیے بہت زیادہ اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نیک اور مقبول بندے کبھی بےہودہ باتوں کو، کبھی لغویات کی چیزوں کو اور کبھی منشأ نبوی کے خلاف کاموں کو کبھی پسند نہیں کرتے، بلکہ کبھی اس قسم کی مجلس لگی ہوئی ہو تو وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں شرافت کے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بڑے شرافت کے ساتھ لغویات کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ آج عموماً شادی بیاہ کی جو تقاریب ہو رہی ہیں اور ولیمہ کی جو تقریبیں ہو رہی ہیں، آج دن بدن گانا اور بجانا اور وہاں پر ڈی جے لگانا اور رات دیر گئے تو تماشا بنا ہوا ہے۔ خبردار ایمان والے بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ نے مال دیا تو ایسا مال برباد کر رہا ہے، خدا کو کیا منہ دے بتائے گا اور کیا جواب دے گا خدا کے بارگاہ کے اندر؟ پھر کیسی آفتیں نہیں آئیں گی، کیسی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ بندوں کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ضرور دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، فکر آخرت ہمارے پاس نہیں ہے، پھر خدا کے اوپر یہ بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔